اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا جملہ مومنین اور مومنات کی سلامتی کے لیے، مرحومین کے علو درجات کے لیے، خصوصاً مرحومہ فوزیہ حیدر، مرحوم سید بشیر حسین اور جو مومنین کے نام یہاں پر لکھے ان سب کے لیے، اور ہمارے مرحومین کے لیے، اسپانسرز کی سلامتی کے لیے، الفاتحہ مع الصلوات۔ روز شہادت سید الساجدین زین العابدین امام علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ امام کے پاس ایک شخص آتا ہے، آ کے کہنے لگا کہ یہ ابن رسول اللہ، بہت پریشان ہوں، حالات میرے بہت اچھے تھے، کافی ویل آف تھا، بزنس میں بھی میرا کافی اچھی انکم تھی، لیکن سڈن ڈراپ اور پھر ڈکلائن ہے اس تمام بزنس میں، نہیں معلوم کیا ہے وجہ اس کی۔ سب سے پہلے جو سوال امام پوچھتے ہیں یہ کہ نماز تمہاری کیسی ہے؟ تو جواب میں کہتا ہے کہ نماز میری صحیح ہے، کوئی نماز میری قضا نہیں۔ دوسرا سوال امام نے پوچھا کہ تمہارے بچوں کی نماز کیسی ہے؟ اب بچے بھی ٹھیک ہے، نماز ان کی مجھ سے بہتر۔ کہا جو لوگ تمہارے پاس کام کرتے ہیں ان کی نماز کیسی ہے؟ تو کہنے لگا ان کی بھی نماز صحیح ہے، سب تو نماز کے پابند ہیں، اول وقت پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں نماز کو۔ جب دوبارہ سوال کیا پھر امام نے اپنا سر جھکایا، تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا اور فرماتے ہیں کہ تمہارے باغ میں ایک درخت ہے جو کہ سوکھا ہوا ہے، اس درخت میں ایک گھونسلہ ہے، اس گھونسلے کے اندر ایک ہڈی ہے، جاؤ اس ہڈی کو نکالو اور دفن کر دو اپنے باغ سے دور۔ آیا جس طرح امام نے فرمایا تھا اسی طرح اپنے باغ کے اندر وہ درخت کو پایا، سوکھا ہوا تھا، اس کے اندر گھونسلہ تھا کسی کوے کا، وہ بھی دیکھا جس طرح امام نے فرمایا، ہڈی بھی تھی اس کے اندر، اور اس ہڈی کو اٹھا کر وہاں سے دفن کر دیا اس نے دور اپنے باغ سے۔ پھر کچھ دن کے بعد اس کے حالات بہتر ہوئے بزنس میں، پھر امام کے پاس آتا ہے پوچھنے کے لیے کہ امام یہ تھا کیا؟ امام فرماتے ہیں پھر بعد میں آنا۔ کچھ دن کے بعد جب دوبارہ آیا تھا، بزنس میرا بہت پہلے سے بہتر ہو چکا ہی ہے اور کئی گنا زیادہ میرا منافع اور فائدہ ہو رہا ہے اس میں۔ امام فرماتے ہیں بعد میں آنا۔ پھر جب تیسری مرتبہ امام کے پاس آیا اور پھر بزنس اس کا پہلے سے کئی گنا زیادہ ڈیولپ ہو چکا تھا، پھر امام سے جب پوچھا کہ یہ تھا کیا، امام فرماتے ہیں کہ وہ جو ہڈی تمہارے باغ کے اندر آ گئی تھی کسی تارک الصلاۃ کی تھی، جس کی بے برکتی سے جو ہے تمہارے اوپر یہ اتنا بڑا صدمہ آیا تھا، یعنی کسی مردہ کی ہڈی جو نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز کو ترک کر دی تھی اس نے، اس کی اتنی بے برکتی ہو سکتی ہے ہماری زندگیوں میں۔ تو یہاں پر اہمیت نماز کی امام کے اس کلام سے، اور خصوصاً اگر ہماری نمازیں صحیح ہیں تو ہماری بچوں کی نمازیں ہم صحیح کریں، اور پھر اسی طرح جو ایسوسیٹس جو اس کمیونٹی میں جو ہمارے عزیز و اقارب ہیں جن کے ساتھ ہم لوگ محشور ہوتے ہیں، ان کی نمازوں کا بھی صحیح ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم سب جو ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے منتظر ہیں، انہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس وقت تک وہ نہیں آئیں گے جب تک کہ افراد قابل اعتنا عادل موجود نہ ہوں۔ عادل سے مراد یہ کہ جن کے واجبات پورے ہوں، جن کے محرمات جو ہیں نہ ہوں ان کی زندگیوں میں۔ اور قرآن کا بھی وعدہ ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اس زمین پہ جب تک وہ صالحین نہیں ہوں گے اس وقت تک امام بھی نہیں آئیں گے۔
صالحین سے مراد یعنی وہ جو نماز روزے کے پابند ہیں، واجبات کو ادا کرتے ہیں، حرام سے علیکم السلام دور رکھتے ہیں اپنے آپ کو، وہ ہیں یہ صالحین۔ اسی موضوع پر کہ خوش اخلاقی کے حوالے سے حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام محمد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کان احسنہم بشرا واطلقہم وجہا، امام جو تھے ہمیشہ خوش اخلاق اور سب سے زیادہ متبسم تھے، یعنی ہی واز آلویز ویل واٹ یو کال اسمائلنگ، اور خوش اخلاق رہتے تھے، یعنی ان سے زیادہ شاداب، ان سے زیادہ خوش اخلاق، ان سے زیادہ متبسم کوئی تھا نہیں حضرت امیر سے زیادہ۔ کان اکثر الناس تبسما، سب سے زیادہ وہی مسکراتے تھے۔ مومنین کی صفات میں یہ کہ مومنین ہمیشہ مسکرایا کریں، قہقہا لگانے سے جو ہے منع کیا گیا ہے، لافنگ آؤٹ لاؤڈ، لیکن تبسم کے لیے جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ ہمیشہ آپ جو ہے تبسم، اور چہرے پر جو ہے وہ اسمائل ہونا ضروری ہے۔ اور جب ملتے ہیں ایک دوسرے سے، القی اخاک بوجہ منبسط، جب ایک دوسرے سے ملیں گے بھی آپ، ہمیشہ اس چہرے پر آپ کے وہ اسمائل ہونا چاہیے، اور اسی اسمائل کے ساتھ آپ ملیں ایک دوسرے سے۔ المؤمن بشرہ فی وجہہ وحزنہ فی قلبہ، مومن کی جو ڈیفینیشن یہاں بتاتے ہیں امام، فرماتے ہیں مومن کے چہرے پر ہمیشہ جو ہے وہ اسمائل ہوگی، تبسم ہوگا، لیکن دل میں اس کے ہمیشہ حزن دل میں رکھیں، چہرے پر جو ہے ہمیشہ مسکراہٹ رکھیں۔ یہ بھی جو ہے امام کی فرامین میں سے ہے کہ الرجل الصالح، اور پھر مومنین کو دیکھا بھی ہوگا، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ہمیشہ آپ کو جو ہے وہ گڈ نیوز دیں گے، اچھی خبر دیں گے۔ بعض لوگ جب ان کا فون آتا ہے یا ٹیکسٹ آتا ہے تو ایک دم دل جو دھڑکنے لگتا ہے کہ یہ کہاں سے میر غضب کا بھی پھر سے فون آ گیا۔ مومنین کی جو ہے صفات میں یہ ملتا ہے کہ ہمیشہ ان سے جو ہے خوشخبری کی آپ توقع رکھیں۔ فرماتے ہیں کہ الرجل الصالح یجیء بالخبر الصالح، یعنی جو نیک ہوگا اس سے جو ہے وہ نیکی کی خبر کی آپ توقع رکھیں، لیکن جو رجل السوء جو نیک نہیں ہے اس سے جو ہے ہمیشہ بری خبر کی ہی آپ توقع اور انتظار رکھیں۔ حتیٰ یہ کہ جو لوگ خواب دیکھتے ہیں، تو یہاں پر خواب کی تعبیر بھی ہم لوگ خود ہی ایک حد تک کر لے سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں معصوم کہ جس خواب کی تعبیر آپ جس طرح کریں گے ویسا ہی ہوگا۔ اگر خواب دیکھا لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کیسا خواب ہم نے دیکھ لیا، پریشانی کی بات نہیں ہے، اگر پریشان ہو تھوڑا سا صدقہ دے دیں آپ، وہ خواب جو بھی ہے صحیح ہو جائے گا۔ اس کو جو ہے وہ نیگیٹو انٹرپریٹ کر نیگیٹو انٹرپریٹیشن اس کی نکالنا جو ہے کوئی ضروری نہیں ہے، جس طرح ہم لوگ اس کو نیگیٹو اور پیسمسٹک یا طرح کی تعبیر اسے دیں گے ویسا ہی ہوگا۔ تو یہاں پر بھی جو بتایا گیا ہے دستور یہ کہ آپ ہمیشہ جو ہے پازیٹیو سوچیں، پازیٹیو دیکھیں، خواب بھی اگر کوئی بھیانک نظر آ گیا تو کوئی بات نہیں، صدقہ دے کر اس کو ریورس کر لیں، آپ ہمیشہ پازیٹیو دیکھیں، سب چیز پازیٹیو ہوگا۔ تو یہاں پر یہ جو صالحین کی جو تاکید ہے کہ ہمیشہ خوش اخلاق ہونا اور پھر تبسم اور چہرے پر جو ہے مسکراہٹ ہونا ضروری ہے، اسی طرح جو ہے ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں لا یموت موال لنا ومبغض لاعدائنا، یعنی ہمارے دوست اور دشمن جب بھی یہ مریں گے، جب مرتے ہیں یہاں پر، الا ونحضره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وامیر المؤمنین والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین، جب یہ مرتے ہیں یہ لوگ، یعنی مومن ہوں یا کافر ہوں، جو بھی ہوں، ہمارے چاہنے والے ہوں یا ہمارے سے بغض رکھنے والے ہوں، جب یہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں کہ یہاں پر رسول حضرت امیر اور حسنین علیہم السلام یہ وہاں پر حاضر ہوتے ہیں، لیکن جو مومنین ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے بہت ہی وہ چہرہ ان کا جو ہے ویلکمنگ ہوگا، دیکھ کر خوش ہوں گے کہ ہم جو ہے اس سے بعد اور بھی ہمارے حالات جو ہیں بہتر ہوں گے۔ لیکن جو کفار اور منافقین اور جو بغض اور دشمنی رکھتے تھے اہل بیت کے ساتھ، یہ جو ہے وہیں سے پریشان ہوں گے کہ کاش ہم لوگ جو ہیں اپنے آپ کو سدھار لیتے، کاش ان کے ساتھ ہوتے، یہ جو دوری ہم نے ان سے بڑھتی ہے کاش اس طرح نہ ہوتے۔ تو یہ کاش کے سوالات اور جو ریگریٹنگ کے ان کے وہیں سے شروع ہوں گے۔ قرآن میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، جو بھی آپ کریں خدا دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہے ہیں، کچھ مومنین بھی جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، یعنی گویا ہمارے اور خدا کے درمیان، ہمارے اور رسول کے درمیان، معصومین کے درمیان، کچھ مومنین کے درمیان ایک CCTV کا جو ہے وہ ان پلیس ہے، ہمارے ہر چیز جو ہے ان کے حضور میں، یہ مجلس جو یہاں پر برپا ہے یہ سب دیکھ رہے ہوں، یعنی کچھ کے پاس وہ ایکسس ہے۔ لو اجتمع الناس على حب علی بن ابی طالب لما خلق اللہ النار، فرماتے ہیں کہ اگر
مومنین اگر لوگ جو ہیں سب کے سب محبت امیر المومنین پر یونائٹ ہو جاتے، جمع ہو جاتے، تو خدا کو جو ہے جہنم خلق کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو جہنم بھی جو بنی ہے صرف اسی لیے کہ بغض امیر المومنین، بغض اہل بیت علیہ السلام لوگوں کے پاس تھی، اسی لیے وہ سزا بھی ان کے لیے ہے۔ اسی طرح ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ نفس المحموم لظلمنا تسبیح وہمہ لنا عبادت۔ نفس یہ جو ہماری جو سانس ہے، جو ہمارا دل جو دھڑکتا ہے جب معصومین کے غم میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں، روتے ہیں یا رنجیدہ ہوتے ہیں، تو امام فرماتے ہیں ہماری یہ جو سانسیں ہیں یہ تسبیح ہیں، بس ایسی بریدنگ نہیں بلکہ تسبیح خدا میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ وَهَمُّهُ لَنَا عِبَادَةٌ، اور یہ جو ہم ہے ہمارا، یہ جو گریف اور جو رنج ہمارے اندر جو ظاہر ہوتا ہے، یہ بھی جو ہے عبادت میں۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ثم قال يجب ان يكتب هذا الحديث بالذهب، آپ سب پر واجب ہے کہ اس حدیث کو آپ سونے سے لکھیں، یعنی نفس جو ہے محموم کا رنج میں اور غم میں ان کی عبادت ہے، اور پھر تسبیح خدا میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو یہ جو مجالس ہمارے اہل بیت علیہ السلام سے منسوب ہیں، ان کی جو ہے خاص اہمیت ہے اور پھر خاص عنایت بھی ہے معصومین علیہ السلام کی۔ نفس المحموم لحزننا تسبیح، یعنی یہ تسبیح میں شمار ہوتا ہے۔ آج امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت ہے۔ امام کی ولادت جو ہے 5 شعبان سن 38 ہجرہ میں ہوئی، اور پھر یہ 15 جمادی الاول کی بھی تاریخ ملتی ہے، لیکن جو مشہور ہے وہ 5 شعبان ہے۔ اور پھر امام کی شہادت جو ہے وہ دن آج ہی ہے، 25 محرم کو۔ ایک اور جو روایت ہے وہ 12 محرم کی بھی ملتی ہے، لیکن مشہور اور جو جسے زیادہ مانتے بھی ہیں ہمارے علماء، یہی آج کی تاریخ ہے جو کہ 25 محرم کی ہے۔ اور امام کو جو ہے عبد الملک بن مروان لعنت اللہ علیہ نے زہر کے ذریعے شہید کیا، اور پھر 95 ہجری میں امام کا سن مبارک اس وقت 56 ایئرز، اور امام کا جو مزار ہے باقی جنت البقیع میں مدینہ منورہ میں، انہی مظلوم قبور میں ہے جس کی کوئی نشانی نہیں، حتیٰ پتھر جو رکھا ہوا ہے وہی بڑی مجبوراً انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ خدا جو ہے صفحہ ہستی سے ان سب کو جو ہے دور کرے۔ امام کی والدہ ماجدہ جو ہے غزالہ، اور پھر دوسری رپورٹ میں ملتا ہے کہ شہربانو جو کہ شاہ زنان ہیں، اور پھر امام کی والدہ اور امام جو ہے کربلا میں سن مبارک 22 سال، اس وقت ہمارے 5ویں امام بھی جو ہے کربلا میں موجود تھے، 3 سال کے تھے۔ اور پھر امام نے اس 35 سال زندگی میں، یعنی جو کہ 35 سال دوران امامت رہا ہے، امام کا سب سے سخت دور تمام معصومین میں امام سجاد کا تھا، سب سے مشکل۔ اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ ایک سید الشہداء کا قتل ہوا تھا انہی دنوں میں، اور کیونکہ یہ ان کے امیڈیٹ فرزند اور بیٹے تھے تو سارے پہاڑ انہی پر ٹوٹنے تھے۔ یزید بھی جو حاکم وقت تھا، سب سے بڑا ظالم، جس نے قتل کیا تھا سید الشہداء کا، پہلے سال میں، دوسرے سال میں مدینے پر حملہ کیا، تیسرے سال کعبے پر حملہ کیا، اور پھر امام یہ ملعون یزید کے بعد جو عصر جو شروع ہوتا ہے خلفاء کا اور ان حکام کا، اس کے بعد ہے عبد الملک بن مروان جو کہ اور زیادہ خبیث تھا اس سے، یزید سے، جس کا دوران حکومت امام کی زیادہ تر زندگی جو ہے اسی ملعون کے دور میں گزری۔ اور پھر یزید کا جو دربار تھا وہ ہر برائی کا جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر تھا، یعنی یزید وہ جو خلیفۃ المسلمین اپنے کو کہتا تھا، کوئی گناہ کوئی جرم ایسا نہیں تھا جو اوپنلی وہ نہیں کرتا تھا۔ جب بھی لوگ جاتے تھے ملنے کے لیے ہمیشہ وہ شراب میں مست رہتا تھا، اور پھر جتنی بھی انڈیسنسیز اور جتنی بھی گناہ اور برائیاں رسول اللہ نے منع کی تھیں وہ سب کچھ جو ہے وہ اوپنلی ان کو جو ہے وہ انجام دیتا تھا۔ اور پھر عبداللہ بن زبیر، یہ بھی جو دوسرا حاکم ہے جو کہ ہمارے چوتھے امام کے زمانے میں اس کی بھی حکومت رہی ہے، جو حجاز میں حکومت تھی۔ اور پھر یہ بھی وہ شخص ہے جو کہ 40 سال تک یہ دشمنی ہے اہل بیت اپنے سینے میں اس نے چھپا کر رکھا تھا،
اور پھر جب امام سجاد کا دور آیا اس وقت اس نے اوپنلی جو ہے ڈکلیئر کر دیا جو دشمنی 40 سال سے اس نے اپنے دل میں چھپائی رکھی تھی. اور عبداللہ بن زبیر یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے صلوات میں آل محمد کو آفیشلی اس کو حذف کیا، یعنی اللہم صلی علی محمد و آل محمد جو ہم کہتے ہیں، انہوں نے آ کر یہ جو اللہم صلی علی محمد کہہ کر وہیں پر روک دیا. کہا آل محمد کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ رسول صحیح تھے، ان کی آل جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی، تو اس نے جو ہے آفیشلی جو ہے اس کو حذف کیا. اور پھر یہ جو دوسرے جو فرقوں میں جو صلوات جو بھیجتے ہیں وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن آل محمد کا ذکر نہیں ہوتا. وہ یہی ان کی جو ہے یہ زبیر کی ہی کے انفلوئنس میں سے جو ہے وہ چلا آ رہا ہے یہ سلسلہ. تو عبداللہ بن زبیر از دا فرسٹ ون جس نے آل محمد کو جو ہے وہ تاریخ میں حذف کیا. پھر اس کے بعد امام کی جو دوران حیات میں جو حاکم آتا ہے عبد الملک بن مروان. عبد الملک بن مروان یہ وہی ہے جس پر جو ہے خداوند متعال نے لعنت بھیجی ہے زیارت عاشورہ میں، وفرحت به آل زیاد و آل مروان. تو وہاں پر جو آل مروان کا جو ذکر ہے زیارت عاشورہ میں وہ یہی حاکم ہے جو کہ امام سجاد علیہ السلام کے دوران حیات میں حاکم تھا. اور یہ عبد الملک بن مروان جو ہے اس نے جب چارج لیا عراق کا، حجاج یوسف کو جو ہے اپنا اس نے اپوائنٹ کیا حاکم اور پھر حاکم کے طور پر، اور شیعوں پر جو مظالم یہ حجاج نے برسائے کسی نے اتنا ظلم نہیں کیا شیعوں پر. 1,20,000 شیعوں کا قتل عام اس نے کیا اس 10 سال کی حکومت میں. یہی تعداد یعنی 1,20,000 شیعوں کو اس نے زندانوں میں رکھا بہت ہی سخت اور بالکل برہنہ صورت میں. اور کئی جو رسول اللہ کے صحابی تھے ان سب کو جو ہے اس نے چن کے قتل کیا، اور بہت سو کے جو سر اور گردن تھے ان کو جو ہے وہ دیواروں میں چنوا دیے. اور پھر یہ حجاج ملعون اس نے جو ہے عبد الملک بن مروان کا رتبہ اور سٹیٹس جو ہے رسول اللہ سے بھی کئی گنا زیادہ بتایا، اور لوگوں میں اس طرح اس نے جو ہے پروموٹ کیا تھا کہ یہ عبد الملک بن مروان جو ہے رسول اللہ سے بھی کئی گنا زیادہ ہے، لعنت اللہ علیہم اجمعین. اب یہ وہ ایسا زمانہ تھا جب کہ رسول اللہ کی جو ٹیچنگز اور جو سنتیں تھیں اس میں سے کوئی چیز باقی نہیں تھی اس زمانے میں. اور پھر امام کو ہے اس عصر میں اس دور میں رسول جو مشن ہے وہ امامت کا اس کو بھی آگے بڑھانا ہے، پیغام بھی آگے پہنچانا ہے. اور اسی زمانے میں جابر بن عبداللہ الانصاری کا بھی اسی ملعون حجاج نے قتل کیا. پھر اسی کے طرح رسول کے جو دوسرے صحابی تھے سہل بن ساعدی ان کا بھی قتل کیا. اور پھر اسی طرح انس بن مالک، یہ سب یہ بہت ہی عظیم شخصیات ہیں جن سب کو جو ہے قتل عام کیا تھا انہی ملعونوں نے. اور پھر اسی عصر میں یعنی امام کی پوری کوشش یہ تھی کہ پیغام رسول اللہ کا جو ہے پہنچتا رہے. اور پھر مدینہ بھی جو کہ مدینہ الرسول تھا اور جہاں پر وحی نازل ہوتی ہے، رسول نے اپنا ہیڈ کوارٹر قرار دیا اسے، وہ ایک ایسا مرکز بن گیا تھا کہ دنیا کی ہر بھی صنفی یعنی گانا بجانا ناچنا یہ سب بالکل اوپنلی مدینے میں جو ہے ہوتا تھا، اور کوئی جو ہے کسی کو روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا. یعنی کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں سے یہ ساری برائیاں جو ہے اوپنلی جو ہے انجام نہ دی جاتی ہوں. اور پھر امام نے بھی کوشش کی اسی عصر میں، یعنی کیونکہ امام پر کافی پابندیاں تھیں، یعنی کوئی قسم کی کانگریگیشن امام نہیں کر سکتے تھے، کوئی جماعت میں لیڈ نہیں کر سکتے تھے، اور پھر نہ تو جمعہ کا خطبہ امام کے پاس، جمعہ کی بھی پابندی تھی. امام نے جو ہے دعاؤں کے ذریعے تلاوت قرآن اور تفسیر کے ذریعے جو پیغام کو آگے پہنچایا. امام نے اپنی حیات مبارک میں 1,00,000 سے زیادہ غلام اور کنیز کو امام نے آزاد کیا. اب یہ غلام اور کنیز جو آزاد ہوتے تھے امام کی طرف سے، یہ ایک لحاظ سے امام ہی کے مبلغین تھے جن کی تربیت امام نے کی تھی، اور یہ جب آزاد ہوتے تھے جا کے امام ہی کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے تھے. تو یہ بھی ایک امام کی طرف سے کافی بہت بڑا مہم تھا جو امام نے. اور پھر دوسرا یہ کہ کیونکہ تفسیر کے دروس امام اپنے ہی بچوں اور اہل خانہ کے ساتھ ہوا کرتے تھے. صبح کو امام جو ہے قرآن کی تلاوت کرتے تھے بآواز بلند گھر کے اندر، اور لوگ دروازے کے باہر آ کے کھڑے ہو جاتے تھے سننے کے لیے کہ امام کیا رہے ہیں، یہ تفسیر کا درس ہے کیا. اور اسی طرح یہ جو صحیفہ سجادیہ ہے جو امام کی دعائیں اس میں جو موجود ہیں، تقریباً 54 دعائیں ہیں،
اور پھر ہر دعا کا آغاز امام جو ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد سے کرتے ہیں، تاکہ وہ بھی ایک دعا بھی ہے، دعا کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹیکٹک جو امام نے استعمال کی تھی کہ یہ جو آل محمد کے انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا، حذف کر دیا، اسے جو ہے واپس ریوائو کیا جائے. اور بعض دعاؤں میں دیکھیں آپ، یعنی ہر 2 جملوں کے بعد صلوات امام نے بھیجی ہے تاکہ وہ اہمیت اور ایمفیسس، تاکہ یہ آل محمد کو جو ہے دوبارہ ریوائو کیا جائے اور پھر لوگوں تک پہنچایا جائے. اور پھر امام کے اخلاق حسنہ اور ایک اور چیز جو امام کی زندگی میں بہت زیادہ تھی وہ یہ کہ مجالس حسینی کا برپا ہونا، اور پھر امام جو جس طرح گریا کرتے تھے سید الشہداء پر، اور بکائین عالم میں ان کا شمار ہوتا ہے. یعنی بکائین یعنی بہت زیادہ بکا اور گریا کرنے والے. اس کائنات میں 5 ایسی ہستیاں ہیں جن کو جو ہے یہ ٹائٹل ملا بکائین کا. ایک حضرت یعقوب جنہوں نے گریا کیا تھا حضرت یوسف کے لیے، پھر دوسرا جو ہے حضرت یحییٰ تھے جو کہ بہت گریا کیا کرتے تھے خوف خدا سے، اور پھر تیسرے جو تھے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جو کہ بکائین عالم میں نہیں، صرف اتنے سے عرصے میں جو کہ 95 ڈیز میں انہوں نے اتنا گریا کیا کہ اس رینک تک پہنچ گئی کہ یہ بکائین عالم. چوتھے جو ہیں ہمارے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھی جو ہے بکائین عالم میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو یہ بکائین عالم سید الساجدین. اور پھر یہاں پر راوی کہتا ہے کہ میں ماہ مبارک ہم امام ہمیشہ روزے کی حالت میں ہوا کرتے تھے، یا تو عبادت میں یا تو روزے میں. افطار میں نے امام کے لیے تیار کیا اور پھر امام کے پاس پیش کیا افطار کو. وہ دیکھا تھوڑی دیر کے بعد جو روٹی رکھی تھی میں نے، وہ روٹی بھی جو ہے امام کے آنسوؤں سے گیلی ہو گئی. پھر خادم کہتا ہے کہ میں نے آ کر امام سے کہا کہ امام ابھی کیا یہ وہ وقت ابھی آیا نہیں کہ آپ بس کر دیں، ابھی بہت روئے آپ. 40 سال رو چکے سید الشہداء پر، 45 سال امام زندہ تھے امام کے بعد، کربلا کے بعد. فرماتے ہیں کہ میں کس طرح نہ رہوں، یعنی خدا نے 11 بیٹے دیے تھے یعقوب کو، ایک بیٹا جو سے غائب ہوا تھا جو کہ جو ہے بعد میں خدا نے واپس لوٹا دیا. اس ایک کی یاد میں وہ اتنا روئے کہ ان کی آنکھ، ان کی جو ہے بینائی چلی گئی، اور جبکہ میرے ہی آنکھوں کے سامنے کچھ ہی گھنٹوں کے اندر سب کچھ ختم ہو چکا اور میں نہ رہوں. تو وہاں پر امام جو ہے ہمیشہ روتے ہی رہے تھے. اور پھر امام نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ مسکرائے تھے، اور جب ان کو خبر دی گئی تھی کہ وہ شمر ملعون کو جو ہے مختار نے قتل کر دیا، تو وہاں پر امام مسکرائے تھے. اس کے علاوہ امام نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں مسکرایا، یعنی ہمیشہ محزون اور ہمیشہ جو ہے. موضوع جو آج کے لیے انتخاب کیا ہے وہ یہ کہ سر مبارک سید الشہداء سلام اللہ علیہ سے جو معجزے نظر آئے، یعنی امام کے سر کا دیکھنا یا آنکھوں کا بند کر لینا اس مجلس ابن زیاد میں، یا قرآن کی تلاوت کرنا، اس کے بارے میں یہ سب جو ہے خدا کی طرف سے یہ معجزے ہوتے ہیں لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے. اور یہ سب کچھ اگر خدا چاہے تو ممکن ہے، کوئی ناممکن نہیں ہے، کوئی محال کام نہیں ہے. یہ سر ہے. ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. ہمارا عقیدہ یہ ہے، قرآن کی آیت ہے کہ یہ گمان بھی نہ کرنا کہ جو خدا کی راہ میں مر جاتے ہیں وہ مردہ ہیں. یہ تو رینڈم شہداء کے لیے، اور یہ سید الشہداء ہیں، سید الشہداء ہیں. تو یہاں پر اگر امام کا سر تلاوت کرتا ہے تو یہ خدا کی طرف سے یہ معجزہ ہے. تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. there is nothing to doubt in it. It is Imam's head, it can talk. And also the examples that were mentioned day before yesterday regarding the hand appearing and writing on the walls, all these are facts and figures that have taken place, and that is for the guidance of man. اور ہماری سب کی وہ ہدایت اور رہنمائی کے لیے. تو امام کا سر جو قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہا تھا، کون سی آیت تھی؟ وہ اصحاب کہف کی جو آیت ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. یعنی آیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو، یہ جو آیات، یہ اصحاب کہف کی جو نشانیاں قرآن میں مینشن کی گئی ہیں، ذکر ہوئی ہیں، یہ یعنی بہت کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. تو یہاں پر یہ روایت ملتا ہے کہ امام کا سر جب وہ قافلے میں یہ آیت کی تلاوت ہو رہی تھی تو امام نے بھی تلاوت کی، اور پھر فرماتے ہیں کہ بلکہ میری داستان جو ہے وہ اصحاب کہف کی داستان سے اور زیادہ عجیب ہے.
وہاں تو بہرحال وہ سوئے تھے، پھر خدا نے جو ان کو جگا دیا، پھر لوگوں تک میسج پہنچا تھا. لیکن جس طرح میرے ساتھ سلوک کیا تھا انہی مسلمانوں نے، یہ داستان جو ہے زیادہ عجیب تر ہے، اور حقیقت میں بھی ایسے ہی ہے. سید الشہداء کو جو خداوند متعال نے رتبہ دیا، مقام دیا، وہ جو ہے کسی کے ساتھ ہم لوگ کمپیئر نہیں کر سکتے. خود معصومین فرماتے ہیں کہ کلنا سفن النجات ولیکن سفینۃ الحسین اوسع واسرع. ہم سب جو ہے سفینہ نجات ہیں، نجات کی کشتی ہیں، لیکن حسین کی کشتی جو ہے وہ الگ ہے. وہ حسین کی کشتی سب سے وسیع، اور حسین کی کشتی سب سے تیز. اٹس واسٹ، اٹس فاسٹ. دیکھا بھی ہوگا، یعنی اتنے مناسبتیں ہوتی ہیں سارا سال، لیکن سید الشہداء کی کشتی جو ہے وہ عجیب ہے. وہ یعنی ہر کوئی اس کے اندر آ جاتا ہے. وہ یعنی بہت سے لوگ جن کا جو کوئی دین سے سروکار بھی نہیں ہوتا، لیکن عاشور کے دن وہ جو ہے they are dragged and brought into this مجلس of سید الشہداء. یہ خاص عنایت ہے جو کہ ابا عبداللہ الحسین کو دی گئی ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے اور یہ حقیقت بھی ہے. شب قدر کے لیے تو ملتا ہے کہ جو کچھ بھی آپ شب قدر میں مانگیں آپ کو ملتا ہے، دعائیں آپ کی قبول ہوتی ہیں، توبہ قبول ہوتا ہے، اور پھر انسان اپنے اوریجنل سیٹنگز تک پہنچ جاتا ہے. یعنی جو کچھ بھی اس کے اور خدا کے درمیان کمیاں کاستیاں ہیں وہ سب دور ہو جاتی ہیں. عاشور کا دن بھی شب قدر سے کم نہیں ہے. یعنی عاشور کے دن بھی بہت سے لوگوں کی ہدایت ہوئی ہے، بہت سے لوگوں کی ہدایت ہوئی، اور کئی یہاں پر قصے بھی نقل ہوئے ہیں، اور پھر سب یہ حقائق ہیں. تہران میں ایک مجلس ہوا کرتی تھی، وہاں پر یہ بھی کچھ سال پہلے کا یہ، اور ان کا جو فارمیٹ تھا اس مجلس کا یہ کہ نماز مغرب پہلے ہوتی تھی، پھر زیارت عاشورہ کے بعد پھر تقریر، پھر ماتم، پھر اس کے بعد کھانا. یعنی 10 دن کا یہی فارمیٹ رہا تھا. اور پھر کچھ لڑکے اس مجلس میں آتے بھی تھے، لیکن وہ آتے تھے صرف کھانے کے وقت، جب وہ دستر بچتا تھا اس وقت. یعنی نہ تو نماز میں، نہ تو دعا میں، نہ زیارت میں، نہ مجلس میں، کبھی نہیں. جو ہوسٹ تھے اس مجلس کے، انہوں نے کہا 9 محرم 8 محرم کو کہ یہ تو نہیں ہوئی بات، یہ تو آتے ہیں صرف کھانے کے لیے، اور پھر دوسرے جو کمپوننٹس ہیں مجلس میں اس میں تو شریک بھی نہیں ہوتے. تو انہوں نے ٹوک دیا، کہا تھا شروع سے آیا کرو یا تو نہ ہو. تو وہاں پر یہ لڑکے بھی بگڑ گئے، اور جوان ہوتے 4-5 تھے، سب کے سب بگڑ گئے. کہا کہ ہم تو جائیں گے نہیں اس مجلس میں. اور پھر اسی دن جو ہے سید الشہداء اس ہوسٹ جس نے مجلس برپا کی تھی اس کے آتے ہیں، خواب میں فرماتے ہیں کہ ان کو کیوں لوٹا دیا، ان کو کیوں واپس کیا. تو یہ کہتا ہے کہ یہ تو نہ تو نماز پڑھتے تھے آ کر، نہ تو زیارت عاشورہ میں شریک ہوتے تھے، نہ تو سنتے تھے مجلس کو، نہ تو ماتم میں صرف جب دسترخوان بچتا تھا پہنچ جاتے تھے. تو امام فرماتے ہیں یہ سارا سال تمہارے پاس گھر تو تمہارا یہیں پر ہے، لیکن کبھی آتے تھے یہ لوگ؟ کبھی نہیں آتے تھے. انہی 10 دنوں میں آتے تھے. تو اس 10 دنوں میں جو آتے تھے، یہ ان 10 دنوں میں وہ تمہاری صورت دیکھ کر آتے تھے، یہ میرا پرچم دیکھ کر آتے تھے. یعنی مہمان میرے تھے یا تمہارے تھے؟ یہ ان کو جا کر دوبارہ بلا کر لاؤ واپس. تو یہ آتا ہے، آ کے معذرت خواہی کی لڑکوں سے کہا ہم تو نہیں آئیں گے، مگر دیکھیے بتاؤ ہوا کیا ہے. تو یہ کہنے لگا کہ اس طرح امام نے جو یہ پیغام دیا. تو وہیں پر یہ جو لڑکے جو بگڑے ہوئے تھے سب جو امام کی خاطر سے ان کی ہدایت ہوئی. تو سید الشہداء کی کشتی جو ہے وسیع ہے. اٹس واسٹ، اٹس فاسٹ، اٹ ٹیکس ایوری ون آن بورڈ. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. یعنی جتنی ہدایت سید الشہداء کی خاطر اس عالم میں ہوئی، اتنی ہدایت کسی سے نہیں ہوئی. اور جو میسج پہنچا بھی ہے اسی محرم اور اسی سفر سے ہی پہنچا. یعنی اتنے سارے ایام ہوتے ہیں سارے سال میں، لیکن کبھی بھی جو ہے اتنا امپیکٹ کسی مجلس کسی میسج میں نہیں ہوتا جو کہ ان ایام میں ان میسیجز میں ہوتا ہے. اور وہ بھی جو ہے سید الشہداء ہی کی برکت سے. محمد آل محمد صلوات ابا عبداللہ کے پاس ایک لڑکا آیا، رو رہا تھا بہت. اصحاب بھی ساتھ تھے. راوی کہتا ہے کہ جب وہ بہت رو رہا تھا، امام نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے تمہارے رونے کی؟ کہتا ہے کہ میری ماں مر گئی ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں، اور اس نے وصیت بھی نہیں کی، مال بہت زیادہ چھوڑ کر گئی ہوں، اور مجھے نہیں معلوم، لیکن مجلس والے اتنا کہا تھا مجھ سے کہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس مال کو تم جو ہے تقسیم کرنا اور خرچ کرنا، اور مجھے معلوم بھی نہیں کہ کرنا کیا ہے، کیونکہ وصیت کوئی لکھی نہیں ہے ماں نے. تو امام آتے ہیں اس لڑکے کے ساتھ اس ماں کے گھر میں جہاں پر جنازہ تھا.
امام نے درخواست کی، خدا سے مانگا اور اس کو خدا نے زندہ کیا اس مرحومہ کو۔ جب زندہ ہوئی وہ تو امام فرماتے ہیں کہ وصیت تمہاری کیا تھی، بتا دو بیٹے کو اپنے۔ ماں کہتی ہے کہ میری وصیت یہ ہے کہ میرے مال کا 2/3 حصہ جو ہے میں آپ کو یعنی سید الشہداء کو ابا عبداللہ حسین کو بخشتی ہوں، اس کو جس طرح آپ چاہیں اسے آپ خرچ کریں، اور جو دوسرا 2/3 حصہ ہے 1/3 آپ کے لیے، 2/3 جو میرے بیٹے کے لیے میں چھوڑ کر جا رہی ہوں، ایک ہی بیٹا تھا اس کا، کہ وہ بیٹے کے لیے میں دوں گی اس شرط پر کہ یہ آپ کا چاہنے والا اگر باقی رہے گا تب، اگر نہیں تو اس کو کچھ نہیں ملے گا اس سے، اس شرط میں دیتی ہوں اسے اپنے بیٹے کو۔ تو جب اپنی وصیت کی تو وصیت کے فوراً بعد دوبارہ وہ مر گئے۔ تو یہاں پر امام کے پاس there is no dead end، یعنی اگر مردہ بھی اگر زندہ ہوتا ہے ابا عبداللہ حسین کی بارگاہ میں it's nothing great، کیونکہ خداوند متعال نے امام کو جو ہے یہ توانائی دی ہے۔ کیوں؟ جو قربانی امام نے دی ہے وہ کسی نے نہیں دی، جیسی قربانی سید الشہداء نے دی ہے کسی نے نہیں دی۔ ترکت الخلق طرا لکی، یعنی خدا کی بارگاہ میں ہر چیز کو میں نے قربان کر دی، ہر چیز کو دے دیا۔ سید الشہداء کا سر جب یہ لوگ لے جا رہے تھے کربلا سے شام تک تو بہت سارے معجزے یہاں پر رونما ہوئے۔ ایک یہ جو قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، اور دوسرا جب انہوں نے رکھا لا کر اس چیپل میں اس راہب کے پاس، تو راہب جو ہے وہ دیکھتا ہے رات میں، ہے تو کرسچن، خود اپنے چرچ میں ہی رکھا گیا تھا سر یہ ٹرنک، کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ دروازے کھلتے ہیں زمین سے آسمانوں تک، اور جو ہے سلام اور صلوات اس سر کی طرف جو نور جو ساطع ہے، دیکھ کر میں پریشان ہوا۔ اگلے دن جب صبح ہوئی جا کے میں نے پوچھا کہ اس قافلے کا سالار کون ہے، تو بتایا کہ خولی لعنت اللہ علیہ، جو کہ یہ جو 50 افراد تھے جو امام کے سر کو ٹرانسفر کر رہے تھے کربلا سے یزید کے پاس، کا یہ خولی جو ہے ہمارا ہیڈ ہے۔ کہتا ہے کہ اجازت دیں کہ اس سر کو میں آج اپنے چرچ میں رکھوں، تو خولی نے اجازت دے دی، کہا رکھ لو کوئی بات نہیں۔ تو یہاں پر کہتا ہے کہ رات کو میں نے اس سر کو جو ہے گلاب سے دھویا اور پھر بہت رویا، کہا کہ دیکھا اس قرآن اس سر سے جو ہے صرف تلاوت ہی کی آواز آ رہی ہے، قرآن کی تلاوت کی۔ اور یہ جو مسیحی تھا امام کے سر کی برکت سے جو ہے وہیں پر سر کو اٹھاتا ہے، چومتا ہے، اور پھر پوچھا کہ یہ ہے کس کا سر، کہا یہ جو ہے فاطمہ کے بیٹے حسین کا سر۔ کہا فاطمہ کون؟ کہا رسول کے بیٹے، اور وہیں پر وہ اسلام لایا، یعنی امام کے سر کی برکت سے، سید الشہداء کا سر۔ ہمارے پاس خواتین جب شوہر کہیں جا رہا ہوتا ہو اور پھر ان کی بہنیں یا ماں اگر موجود ہو، تو بیوی عام طور پہ آگے نہیں بڑھتی خدا حافظی کرنے شوہر سے، یا مثلا خدا حافظی کرنا، چومنا وغیرہ تو نہیں ہوتا ہمارے، وہ حیا کا جو کانسیپٹ ہے وہ الاؤ نہیں کرتا۔ اور جب امام نے وداع کے لیے خیمے میں آئے امام، تو وہاں پر بہنیں ساری تھیں، زینب، ام کلثوم، رباب جو ان کی بیوی تھی دور سے کھڑ کر دیکھ رہی تھی۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ وداع کروں اپنے شوہر سے، لیکن وہ حیا کا بہرحال جو کانسیپٹ ہے وہ الاؤ نہیں کیا انہوں نے، وہ دور سے ہی انہوں نے خدا حافظی کر لی، امام چلے گئے، شہید ہو گئے، اور پھر جب دیکھا تو امام کا سر بھی جو اسی نیزے پر تھا۔ جب دربار عمر سعد لعنت اللہ علیہ میں امام کا سر پیش کیا گیا، وہاں پر اسی تشت میں امام کے سر کے ساتھ حضرت علی اصغر کا بھی سر موجود تھا، بیویاں سب جو ہے رسن میں بندھی ہوئی موجود تھی وہاں پر۔ تو رباب جو ہے وہ اسی مجلس میں وہ دوڑ کر جاتی ہے، امام کے سر کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور بہت رونے لگی۔ وہاں پر جو ملائن موجود تھے وہ کوڑے لے کر آتے ہیں اور ان کے پر کوڑے برسایا حضرت رباب کے اوپر۔ زینب کبریٰ کے فرماتی ہے کہ رباب جب جانتی ہو کہ تمہارے بدن میں توانائی نہیں ہے کہ اور اس سے زیادہ کوڑے برسائے جائیں اور بھی زیادہ تمہارے پر یہ لوگ زیادتی کریں، تو کیوں گئی تم امام کے سر کے پاس؟ جواب میں کہتی کہ اس وقت تو خدا حافظی نہیں کر پائی، میں اس وقت وداع نہیں کیا، اور یہاں سے میں دیکھ رہی تھی سید الشہداء کا سر میری طرف دیکھ رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ یہ رباب اور وہاں پر سید الشہداء کا سر۔ سید الشہداء کا سر جب یزید ملعون کے دربار پر انہوں نے رکھا تھا، وہاں پر لوگ آتے تھے، اور پھر جو جس طرح جو
وہ جو میڈیا کا جو ٹریننگ جو میسیجز دیتے تھے، لوگ آ کر جو ہے وہ اہانت کرتے تھے پتھر مار کر سید الشہداء کے سر پر، اس انٹینشن اور اس نیت کے ساتھ کہ ہم عبادت کر رہے ہیں. یعنی کس طرح ان کو جو ہے بتایا گیا تھا کہ یہاں پر عبادت اگر کرنی ہے تو سید الشہداء کے سر پر پتھر برسائے جائیں. ہند جو یزید کی بیوی ہے، جب معلوم ہوا کہ یہ حسین ابن علی کا سر ہے، آتی ہیں اس یزید کے دربار میں، کہا حسین کا سر میرے گھر پر اور مجھے خبر نہیں تھی اب تک، یا تو فوراً اس سر کو یہاں سے اتارو یا تو ریولٹ ہوگا اس حکومت میں. تو وہاں پر ہند جو یزید کی بیوی تھی، اس کی اس ریولٹ کی خاطر جو ہے امام کا سر وہاں سے اتارا گیا. پھر یزید نے اپنی پالیسیز تھوڑی سی ریلیکس کی اور پھر سید الشہداء کا سر جو مزار میں مسپر ہوئے تھے. سید الشہداء کا سر جب رکھا تھا اس دربار یزید لعنت اللہ علیہ میں، یزید نے ایک بہت بڑا سیلیبریشن کا اناؤنسمنٹ کیا، بہت بڑا سیلیبریشن. بہت لوگ وہاں پر آئے تھے، یعنی پورے ان کے جو ڈگنیٹریز تھے، ایمبیسڈرز تھے، سب کے سب موجود تھے. وہاں پر ایک شامی بھی آیا اسی مجلس میں، وہاں پر فاطمہ بنت الحسین بھی موجود تھیں اور بھی بیویاں تھیں. تو ایک بیوی پر اس کی نگاہ پڑی اور کہنے لگا یہ مجھے دے دو، فاطمہ کو مجھے دے دو. تو وہاں پر حضرت زینب فوراً آگے بڑھی، کہا کہ تم جانتے بھی ہو تم کہہ کیا رہے ہو، کس کی بیٹی ہے یہ؟ کہا کس کی بیٹی ہے یہ؟ کہ یہ حسین کی بیٹی ہے. حسین کون؟ علی کے بیٹے، رسول کی نماز. تو وہاں پر وہ شامی کہنے لگا کہ یہ سر کس کا ہے؟ کہ یہ حسین کا ہے. کہنے لگا کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ کوئی رومن یہاں پر قیدیاں ہیں جو کہ یہاں پر لے کر آئے ہیں، ریفیوجیز، اسی لیے میں نے کہا تھا، ورنہ اگر میں جانتا کہ یہ حسین کی بیٹی تو ہرگز ایسا میں نے نہ کہتا. تو وہیں پر اس نے جو یزید پر کہا لعنت اللہ علیہ یا یزید، کہ حسین کی بیٹی کو اس طرح تم نے پیش کیا اور یہاں پر سر کو رکھا ہے، یہاں پر اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین بھی کہتے ہو. تو وہاں پر جب دیکھا کہ اس نے کافی ریوولٹ کیا یزید کے دربار میں، فوراً حکم دیا یزید نے کہ انہیں جو ہے قتل کر دیا جائے اس رجل شامی کو. اسی مجلس میں رومن ایمپرر کا ایمبیسڈر بھی موجود تھا. اب یہ رومن ایمپرر کا ایمبیسڈر جب آیا، سب سے پہلے سوال کیا یزید سے کہ یہ جو مجلس جو رکھی ہے، جو ہوسٹ کی ہے، یہ کس لیے ہے؟ تو یزید کہتا ہے یو آر پارٹ آف دس سیلیبریشن، جسٹ بی ہیئر، انجوائے اینڈ گو. تو یہ تو کہنے لگا کہ میں تو ہرگز اس طرح نہیں کر سکتا، مجھے تو جانا ہے واپس روم اور اپنے جو ایمپرر ہے اس سے رپورٹ کرنا ہے اپنے شاہ کو کہ میں کہاں کہاں گیا تھا اس ملک میں، جو بھی مجالس اور سیلیبریشنز ہوتے تھے، آئی ہیو ٹو رپورٹ ٹو دیم. تو یزید کہنے لگا ہاں بس ایک جنگ ہوئی تھی، اس میں جو ہے ہم نے قتل کیا، یہ جو سر رکھا ہے انہی کا ہے، ہم فاتح تھے. کہ یہ سر ہے کس کا؟ کہا حسین کا. کہا حسین کون؟ ہم فاطمہ کے بیٹے. فاطمہ کون؟ رسول کی بیٹی. تو یہ چلا پڑا. یہ جو رومن ایمبیسڈر تھا، he starts yelling at him that you've killed someone from your prophet's lineage wherein the generation gap is just one mother. ایک ہی ماں ہے بس. اور پھر کہنے لگا کہ میں حضرت داؤد کی نسل میں سے 70ویں میری نسل ہے. میں جب روم میں چلتا ہوں، لوگ میرے جوتوں کی جو دھول اور مٹی ہے اس کو اٹھاتے ہیں، تبرک کے طور پر رکھ لیتے ہیں، جبکہ مجھ میں اور حضرت داؤد میں 70 جنریشنز کا فاصلہ ہے. تو کہنے لگا شرم ہو تم پر اور تمہارے دین پر. آیا تمہارا دین ایسا ہی ہے کہ تم اپنے رسول کے بیٹے کو اور نواسے کو اس طرح تم لوگ قتل کرتے ہو. تو وہاں پر اس نے کہا کہ یا تو تم چپ کرو یا تو تمہیں ہم قتل کر دیں گے. کہا میں چپ تو نہیں کروں گا، میں تو بولتا رہوں گا کہ تم لوگوں نے کیا کیوں اس طرح، کیوں قتل کیا اس. تو وہاں پر اریسٹ کیا گیا یہ ایمبیسڈر، اور وہاں پر دستور یزید لعنت اللہ علیہ نے کہا کہ اسے قتل کر دیا جائے. جب قتل کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، کہا یزید ایک خواہش ہے میری. کہا کیا ہے؟ کہا اجازت دو کہ میں اس سر کی زیارت کروں، سر کو چوم لوں. کہا کوئی بات نہیں، وہ آخری خواہش کی تو اجازت ہر ایک ہی دیتا ہے. آیا یہ رومن ایمبیسڈر، امام کے سر مبارک کو اٹھایا اور چومنے لگا. بہت رویا اور پھر کہتا ہے کہ میں نے بھی تعجب کیا. آج صبح کو میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ میرے خواب میں آئے ہیں اور مجھے جو ہے اپنے پاس بلا رہے ہیں. تعجب مجھے اس بات کا تھا، میں تو مسیحی ہوں، کرسچن ہوں، میرے خواب میں تو حضرت عیسیٰ کو آنا تھا. حضرت عیسیٰ نہیں آئے، رسول اللہ آئے. اور پھر کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ کہہ کر جو ہے اس نے بھی اپنا سر دے دیا. سید الشہداء کا سر
اور ہدایت جو لوگوں کی امام کے سر سے ہوئی تھی۔ برائے وجود محمد و آل محمد صلوات۔ جب امام کی شہادت ہوئی بہت سارے حالات یا جو حالات آسمان اور زمین کے تھے، یہ سب یہ روایات کی روشنی میں بتانا چاہوں گا۔ اگر یاد ہو آپ کو پچھلے کچھ دنوں پہلے یہاں پر جمعہ کے خطبے میں کہا تھا کہ ہمارے استاد مرحوم آیت اللہ وجدانی، انتقال ہوا 2-3 سال پہلے ان کا، یہ بتاتے ہیں کہ میں ایک دن گیا تھا قبرستان شیخان میں۔ شیخان جو ہے حضرت معصومہ کے قبرستان کے حرم کے قریب ایک قبرستان ہے، بہت بزرگ ہستیاں وہاں پر مدفون ہیں۔ تو کہتے ہیں جب میں اس قبرستان میں گیا تو وہاں پر عارف ایک ہیں آیت اللہ جواد آغا ملکی تبریزی، جو امام خمینی کے استاد عرفان ہیں۔ ان کے جو ہے صرف 7 شاگرد تھے پورے دوران حیات میں، اور 7 کے ساتھ جو ہیں مراجع تقلید، 7 کے ساتھ کوئی سیکنڈ ان کا ہے ہی نہیں، سیکنڈ ٹو نان۔ اس میں سے ایک امام خمینی بھی ہیں۔ تو کہتے ہیں ان کی قبر پر علامہ طباطبائی جو کہ صاحب تفسیر المیزان وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب میں پہنچا ان کے پاس، انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو آج کون سا دن ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ جی عاشورہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ عاشورے کے دن جو ہے کائنات روتی ہے اور خون روتی ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں پڑھا تو ہے، سنا بھی ہے، روایات بھی موجود ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ دیکھنا چاہو گے؟ کا ضرور دیکھنا چاہوں گا، کیونکہ میرے پاس تو یہ توانائی نہیں ہے کہ میں جان سکوں، دیکھ سکوں کہ کائنات روتی ہے امام کے لیے۔ تو کہتے ہیں وہیں پر قبر کے پاس ایک پتھر پڑا ہوا تھا، اس پتھر کو انہوں نے اٹھایا، توڑا، اس پہ 2 ٹکڑے ہوئے اس کے، اور اس پتھر کے اندر سے خون ٹپکا۔ کہ جو ہی میں نے دیکھا کہ پتھر میں سے بھی خون جاری ہے، وہیں پر میں بے ہوش ہو گیا۔ ایک کائنات روتی ہے۔ اور جب امام کی شہادت ہوئی، آسمان جو ہے 40 دن تک روئی کہ لما قتل الحسین مکثنا 7 ایام اذا صلینا فنظرنا الى الشمس على اطراف الحیتان کانها الملاحظ کالمعصفرہ، یعنی کہ آسمان بھی جو ہے بالکل وہ لال ہو گیا تھا امام کی غم میں، آندھیاں چلی تھی کالی، اور پھر اسی امام کے غم میں دیواروں سے بھی جو ہے وہ خون جاری ہوتا تھا۔ یعنی کربلا میں جو عاشورے کے دن عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ وہ جو مٹی امام کی قبر کی ہے وہ تو سرخ ہو جاتی ہے، وہ خون میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جہاں شام میں جہاں پر امام کا سر مقدس رکھا گیا تھا وہاں پر بھی خون جاری ہوتا ہے۔ اس کو تو میں نے بھی دیکھا ہے کہ کیسی خوشبو آتی ہے وہاں سے، اور وہ خون باقاعدہ جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے۔ امام کے حرم میں اس سال جو ہے وہ جو زری کے اطراف جو ماربلز ہیں وہاں سے بھی خون جاری ہوا تھا۔ تو یہ ایک حقیقت ہے جو کہ ثابت شدہ ہے کہ عاشورے کے دن جو ہے وہ خون روتی ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آسمان نے جو ہے وہ خون گریا کیا، یعنی خون گریا نہیں، باقاعدہ لال۔ پھر اسی طرح جو ہے آسمان جو ہے 40 دن تک رویا امام کے لیے، اور پھر دنیا جو ہے وہ تاریک ہو گئی تھی جب امام کی شہادت ہوئی۔ اگر یاد ہو آپ کو پچھلے کچھ دنوں پہلے بتایا گیا تھا کہ کامل الزیارات میں یہ حدیث ہے کہ قیامت کے دن کے بارے میں قرآن میں بہت ساری سوریں ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، کہ جب قیامت برپا ہوگی وہ زلزلہ ہوگا، یعنی the entire creation of Allah will shake, will devastate, will perish۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ قیامت کا صحرا جو ہے کا محشر جو ہے وہ برپا ہوگا، لوگوں کا جو ہے کوسچننگ ہوگی، پھر اس کے بعد جنت اور جہنم میں لوگ بھیجے جائیں گے۔ یہاں پر یہ روایت بتاتی ہے کہ قیامت برپا ہونے سے پہلے کربلا will be dissected and will be removed from this earth and will be taken and placed gently in the heaven. It will not shake. تو زلزلہ ہوگا کائنات میں، لیکن کربلا کی زمین نہیں ہوگی وہاں پر۔ پھر اسی حدیث میں یہ ملتا ہے کہ کربلا میں زلزلہ نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ کربلا it has already shaken 3 times before this۔ کب وہ زلزلہ کربلا میں واقع ہوا تھا؟ کب؟ پہلا زلزلہ کربلا میں جب سید الشہداء گھوڑے سے گرے تھے، وہاں پر زرزمین کربلا بہت ہلی۔ یہ زلزلہ جو قیامت کا تھا وہ آ چکا ہے ایک دفعہ۔ تب دوسرا جب سید الشہداء کا سر اس نیزے پر چڑھا تھا، اس وقت جو ہے کربلا کی زمین ہلی۔
اور تیسری مرتبہ کربلا کی زمین اس وقت ہلی جب زینب کبریٰ پاب رہنا حضرت علی اکبر کے لاشے کے پیچھے بھاگتی ہوئی پہنچتی ہے وہاں پر، کربلا کی زمین ہلی. کب کربلا کی زمین کو اور نہیں ہلنا ہے، نہیں ہلے گی اور بس ہل چکی ہے. تو یہ تاریک ہونا آسمان کا، آسمان سے خون جاری ہونا، زمین و زمان سے جو ہے وہ خون کا جاری ہونا، یہ سب ممکنات میں سے ہے، ہو چکا ہے، ہوتا ہے اور ہوتا بھی رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ سید الشہداء سے مربوط منسوب ہے اور سید الشہداء نے جو قربانی دی تھی اس کی خاطر. اور جس دن سید الشہداء کا قتل ہوا اس دن جو ہے سورج کو گہن بھی ہوا تھا. There was an eclipse. اور پھر ہر پتھر کو جب لوگ اٹھاتے تھے اس پتھر کے نیچے سے خون جاری ہوتا تھا، یعنی کئی دنوں تک یہی سلسلہ رہا تھا. یعنی عمر سعد ملعون کے دربار میں جب سید الشہداء کا سر یہ لوگ پیش کر رہے تھے اس کے پاس، تو دیکھ رہے کہ دیواروں سے جو خون جاری ہے. یعنی یہ سب یہ ملعونوں نے دیکھا کہ سب یہ آئی وٹنسز ہیں کہ انہوں نے کیسا جرم اور کیسی انہوں نے کرائم انہوں نے مرتکب کیا. لیکن بہرحال کیونکہ وہ ان کے دل جو ہے اندھے تھے، آنکھ ان کی اندھی تھی، حقیقت دیکھتے نہیں، نظر تو آتا تھا لیکن وہ جو محبت تھی دنیا کی اس کی خاطر جو ہے they were just going blind themselves. سید الشہداء کی جو ہدایت تھی وہ ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی. ثم نادت بصوت حزین یفزع القلوب یا حسینہ. سید الشہداء کا جب سر اس یزید کے دربار میں رکھا گیا تھا، اس تشت میں، خیزران کہتے ہیں اس لکڑی کو جو کہ سسٹک، جو کہ عام طور پہ عرب جو ہے اس زمانے میں اپنے ہاتھ میں، یعنی کسی کام کی نہیں ہوتی، ایسی وہ رکھتے تھے اپنے ہاتھ میں. دیکھا ہوگا اپنے عربوں کو، ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے. تسبیح سے کوئی ذکر وغیرہ نہیں پڑھتے، ورد کچھ نہیں ہوتا، صرف تسبیح سے کھیلتے رہتے ہیں تسبیح سے. اسی طرح اس زمانے میں، یزید کے زمانے میں، ان کا جو ٹرینڈ تھا، آج کل یہ اسمارٹ فونز جو ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہوگا، کوئی میسج نہیں ہوگا لیکن وہ کھیلتے رہیں گے اپنے اسمارٹ فون سے. تو اس زمانے میں وہ یزید کے خیزران، یعنی ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی ہوا کرتی تھی، وہ لکڑی سے اپنے آپ سے کھیلتے رہتے تھے. یہ یزید ملعون اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، سید الشہداء کا سر اس تشت میں رکھا ہوا تھا، اور آ کر اس چھڑی سے وہ جو ہے حضرت سید الشہداء کے ہونٹوں پر اور دانتوں پر جو ہے وہ مار رہا تھا. تو یہاں پر زینب کبریٰ چیخ پڑی، کہا کہ یزید تم کر کیا رہے ہو؟ یہ وہی دانت ہیں جس کو رسول اللہ چومتے تھے، یہ وہی ہونٹ ہے جس کو رسول اللہ چومتے تھے، اور تم ان کے ساتھ ایسی بے حرمتی کر رہے ہو. اور پھر دوسرے جو مقاتل میں ملتا ہے کہ اس نے جو نجاست امام کے سر پر جو پھینکی وغیرہ وغیرہ، جس سے جو ہے بیان کرنے بھی پھر حضرت زینب چلا پڑی. ثم نادت بصوت حزین یفزع القلوب، کہ ان کی اس پکار سے جو ہے سب جو مجلس دربار میں موجود تھے سب رو پڑے کہ کتنا ظلم ان لوگوں نے حتیٰ سید الشہداء کے سر پر بھی کیا اور پھر وہ جو اہل بیت پر جو جاری کیا. سید الشہداء کی مصائب میں امام عصر علیہ السلام زیارت ناہیہ میں جو ان کے جو جملے پائے جاتے ہیں یہ بھی بڑے عجیب ہیں. امام فرماتے ہیں کہ السلام علی الائمۃ السادات، السلام علی الجیوب المدرجات. سلام ہو، جیوب کہتے ہیں عربی میں کالرز کو، جن کے کالرز ہیں وہ چاک کر دیے گئے تھے، پھاڑ دیے. السلام علی الشفاہ الدابلات، شفا کہتے ہیں ہونٹوں کو، یعنی ان ہونٹوں کو جو کہ تڑپ گئے تھے، 5 لپس. اب یہ کس طرح یہ ہونٹ تڑپ گئے تھے یا پھٹ گئے تھے؟ یعنی 3 دن کی پیاس، گرمی بھی ہو، اور پھر اگر آپ دیکھیں اپنے ہونٹوں کو پانی نہ پہنچے کچھ دنوں تک تو یہ خون جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے ہونٹ سے، وہ خشک ہو کر. یعنی 3 دن تک امام کے پاس پانی نہیں تھا. پھر کربلا کی تپتی ہوئی گرمی بھی تھی، اور پھر ڈی ہائیڈریشن جو موجود تھا اس دن، جس کی وجہ سے امام کے ہونٹوں سے جو خون جاری تھا. امام فرماتے ہیں السلام علی الشفاء الدابلات، السلام علی النفوس المستلمات، السلام علی الارواح المختلسات، یعنی ان روحوں پر سلام جو کہ جو ہے ان کی بدنوں سے وہ چھین لی گئی تھی. السلام علی الاجساد العاریات، سلام ہو ان بدنوں پر جو برہنہ کر دیے گئے تھے. اس
السلام علی الجسوم الشاحبات، سلام ہو ان بدنوں پر، السلام علی الدماء السائلات، سلام ہو اس خون پر جو کہ جاری کر دیا گیا تھا، السلام علی الاعضاء المقطعات، اعضاء کہتے ہیں بدن کے حصوں کو، مقطعات جن کو جو ہے کاٹ دیا گیا تھا، اور امام کی بدن کو جو ہے وہ اس طرح انہوں نے کاٹا تھا کہ جب سید الساجدین آتے ہیں دفن کرنے کے لیے تو ان کو امام کے بدن کو اٹھا نہیں پائے، تو حسیر میں امام کی بدن کو انہوں نے رکھا، پھر اس حسیر کے ساتھ جو ہے امام کو دفن کر دیا گیا۔ السلام علی الاعضاء المقطعات، السلام علی الرؤوس المشالات، یعنی سلام ہو ان سروں پر جو نیزوں پر جو اٹھائے گئے تھے، السلام علی النسوۃ البارزات، سلام ہو ان عورتوں پر جن کو جو ہے یہ ملأ عام میں یہ لوگ لائے تھے، یعنی خود عورتوں کا ملأ عام میں آنا، یعنی اتنا گرافک اور اتنا ڈیٹیلز میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہمیں مسائل میں، کیونکہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو جو ہے ملأ عام میں لانا یا بازاروں میں لانا، یہ ایک مصیبت خصوصاً اہل بیت اطہار کے لیے کافی ہے، یعنی علی کی بیٹی یعنی حضرت امیر المومنین جو کہ خلیفۃ المسلمین تھے، یہ تو سبھی مانتے ہیں ان کو، یعنی جو کہ فرسٹ پرسن آف اسلام تھے، اور ایک جنریشن پیچھے جائیں رسول کی نواسی، رسول کی بیٹی، یعنی ان کو جو ہے وہ درباروں میں پیش کرنا ہی جو ہے سب سے بڑی مصیبت ہے، یعنی دوسرے مصائب قتل کا، یہ خون بہنا، یہ سب جو ہے they become secondary when we see what has happened to this household of Wahi، یعنی 50 سال کے اندر کیسا جو ڈکلائن ہوا اسی ہیڈ کوارٹرز آف اسلام میں کہ رسول اور ان کے اہل بیت پر اتنے مظالم ڈھائے گئے۔ السلام علیک وعلی آبائک الطاہرین، السلام علیک وعلی ابنائک المستشہدین، السلام علیک وعلی الملائکۃ المضاجعین، سید الشہداء، اور جو مصائب سید الشہداء پر آئے تھے، اللہم احینا حیات محمد وآل محمد وامتنا ممات محمد وآل محمد۔ اور اسی شام میں جب سید الساجدین سے پوچھا گیا کہ اتنے تو مصائب کربلا سے لے کر آخر تک آپ پر ڈھائے گئے تھے، سب سے زیادہ مشکل کہاں پر تھا؟ آیا وہی کربلا ہی کا منظر تھا جو کہ عاشورے کے دن تھا؟ فرماتے ہیں نہیں، کہاں پر سب سے زیادہ مشکل تھا؟ الشام الشام الشام، شام سب سے مشکل تھا، شام میں سب سے زیادہ پریشانیاں ہوئیں، شام میں جو بیویوں پر اتنے مظالم ہوئے، شام میں سید الشہداء کے سر پر اتنی جسارت ہوئی، شام ہی میں اتنی توہین ہوئی، اور شام میں ہی جو سید الشہداء کی جو بیٹی تھی حضرت رقیہ بنت الحسین، وہاں پر وہ بھی شہید ہوئی، اور حضرت رقیہ کے لیے ملتا یہ ہے کہ سن ان کا 3 سال، اور ریزمبلنس میں شباہت میں حضرت زہرا سے اتنی زیادہ شبیہ کہ جب لوگ رسول کی یاد آتی تھی حضرت علی اکبر کو دیکھتے تھے، جب حضرت زہرا کی یاد آتی تھی حضرت رقیہ کو دیکھتے تھے، جب حضرت خدیجہ کی یاد آتی تھی حضرت زینب کو دیکھتے تھے، یعنی ریزمبلنسز اتنے زیادہ تھے ان سب میں۔ اور پھر جب جس طرح وہ شہید کر دی گئی، وہ وہاں پر بھی شباہت وہی پائی جاتی ہے، جس طرح حضرت زہرا کی پسلیوں پر انہوں نے حملہ کیا تھا، جس طرح ان کے بازوؤں کو پر انہوں نے حملہ کیا تھا، مجروح تھی، اسی طرح حضرت رقیہ کا بدن بھی مجروح تھا، یعنی پسلیاں ان کی بھی مجروح تھی، بازو ان کا بھی مجروح تھا، کہ وہ غسالہ جو کہ ان کو غسل دے رہی تھی وہ کہتی ہے کہ آیا اس بچی میں کوئی بیماری یا مرض تھا جو کہ اس کا کرتا اتنا چپکا ہوا ہے بدن کے ساتھ، یعنی جس کرتے سے وہ جلایا گیا تھا، جس کرتے سے وہ رکھا تھا اس وقت۔ اور اسی زندان شام میں یزید کے دربار کے ساتھ ہی ہے وہ زندان، جو آپ لوگ جو گئے ہیں شام، تو وہاں سے ایک رات کو بہت زیادہ رونے کی آوازیں آئیں، تو یزید ملعون کہتا ہے کہ ہوا کیا ہے یہاں پر، اتنی رونے کی آواز کیوں آ رہی یہاں سے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ جو حسین کی بیٹی ہے رقیہ، وہ بہت یاد کر رہی ہے اپنے بابا کو، تو حسین یزید کہتا ہے کہ اس سر کو لے جاؤ، دے دو بیٹی کو اس کا باپ، اور یہ لاتے ہیں اور لا کر وہ امام کا سر پھینک دیا حضرت رقیہ کی گود میں، 3 سال کی بچی، یعنی اتنی بے دردی سے اتنی بے رحمی سے جب ڈالا ان کے گود میں، تو کہتے ہیں یہاں پر صرف ایک ہی ہچکی ان سے سنائی دی تھی، اور پھر کہتے ہیں ابتا من الذی ایتمنی، بابا کس نے مجھے یتیم کیا، من الذی قطع وریدک، کس نے آپ کی اس گردن کی رگوں کو جو ہے آپ سے جدا کیا،
اور یہی سکینہ بنت الحسین جو ہیں کربلا میں جب سب کچھ ختم ہو چکا تھا اور حضرت زینب جو ان قافلہ سالار تھیں، جب وہ تھک کر کچھ دیر کے لیے بیٹھی آرام کرنے کے لیے، دیکھا کہ ایک بچی جو ہے یہاں پر مسنگ ہے، اور اس بچی کی تلاش میں جب نکل کر آتی ہیں دیکھا کہ دور سے جو ہے وہ لاشوں کے پاس ایک بچی بیٹھی ہوئی ہے، اور کہتی ہے کہ جب پہنچی میں اس بچی کے پاس پوچھا کہ کس طرح تم نے اپنی بابا کو پہچانا ہے؟ میں بابا کی مہک کو پہچانتی ہوں، بابا کو اپنی کی خوشبو سے میں پہچانتی ہوں، جبکہ پہچاننا کسی لاشے کا اس میدان میں، اس اندھیرے میں، جبکہ کسی کا لاشے پر کوئی سر نہیں، خصوصاً سید الشہداء کا لاشا یعنی اتنے ٹکڑوں میں وہ منتشر تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، اسیر ہو کے وہ جب شام میں گیا ہوگا، اسیر ہو کے وہ جب شام میں گیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں. سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا، نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا، یہ سوچتا ہوں. گلے کے توق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، گلے کے توق نے عابد کو کیا جھکانا
لال ڈھونڈتا ہوگا وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا یہ سوچتا ہوں وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے مجھے یقین ہے اب تک بھی رو رہا ہوگا مجھے یقین ہے اب تک بھی رو رہا ہوگا یہ سوچتا ہوں وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا اسیر ہو کے وہ جب شام میں گیا ہوگا شام والوں بیٹیاں شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ ہر گھڑی شہزادیوں کو ستمگر نہ پھراؤ شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ کل کفا کے حلتا کے ہیں یہ وارث انما کے کل کفا کے حلتا کے ہیں یہ وارث انما
علماء کے سربرہنا ہے نہ دیکھو اپنی نظروں کو جھکاؤ شام والوں بیٹیاں ہے یہ نبی کی نہ ستاؤ شام والوں بیٹیاں ہے یہ نبی کی نہ ستاؤ شام بازار میں شمشیروں کے کہتے ہیں یہ عابد شام بازار میں شمشیروں کے کہتے ہیں یہ عابد آل احمد کے مسلمان مولتوں کی رب بلاؤ شام والوں بیٹیاں ہے یہ نبی کی نہ ستاؤ شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ تم کو ہم دیں گے دعائیں دے دو کچھ دے تو ردائیں تم کو ہم دیں گے دعائیں دے دو کچھ دے تو ردائیں گھر نہیں دے تیرے دائیں تو چراغوں کو بجھاؤ شام والوں بیٹیاں ہے یہ نبی کی نہ ستاؤ شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ دیکھ لو آل نبی ہیں ہم بھی اولاد علی ہے دیکھو لو آل نبی ہیں ہم بھی اولاد علی ہیں ہم نے کیا جرم کیا ہے ہم کو اتنا تو بتاؤ شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ شام والوں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین میرے نانا نبی میری ماں سیدہ میرے بابا علی میرے بھائی حسن ہم ہی ہیں پنجتن ہم ہی ہیں پنجتن میری کیا ہے خطا میری کیا ہے خطا میری کیا ہے خطا مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو باری کیا میں محمد کا پیارا نہیں ہوں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو باری کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں کیا میں زہرا کا جایا نہیں ہوں کیا میں زہرا کا جایا نہیں ہوں کیا میں زہرا کا جایا نہیں ہوں کیا نبی کا نواسا نہیں میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن تم کو سنایا میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن تم کو سنایا کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو بانی کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں یا حسین 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 بیڑیاں پہنے ہوئے قافلہ سالار چلا ہائے بیمار چلا
काफिला सालार चला, हाय बीमार चला, हाय बीमार चला, बेड़ियां पहने हुए काफिला सालार चला, हाय बीमार चला, हाय बीमार चला, पा रही है दरो दीवार से रोने की सदा, हाय बीमार चला, हाय बीमार चला, बेड़ियां पहने हुए काफिला सालार चला, हाय बीमार चला, हाय बीमार चला, हाय जलती है ज़मीं आग, उगलती है ज़मीं, कोई साया भी नहीं, कोई साया भी नहीं, कोई साया भी नहीं, आबले पड़ गए पैरों में बदन तपने लगा, हाय बीमार चला, हाय बीमार चला, बेड़ियां पहने हुए काफिला सालार चला, हाय बीमार चला, हाय बीमार चला, पैर क्या हाथों पे गर्दन पे पड़े हैं छाले, कोई पानी डाले, कोई पानी डाले, कोई पानी डाले, दबते हैं तो सलासिल है बहुत गर्म हवा, हाय बीमार चला, हाय बीमार चला, बेड़ियां पहने हुए काफिला सालार चला, हाय बीमार चला, हाय बीमार चला, काट चुभ जाते हैं छाले, कभी फट जाते हैं, क्यों तड़प जाते हैं, यूं तड़प जाते हैं, क्यों तड़प जाते हैं, पाब रहना ये अज़ियत का सफर और ये जफा, हाय बीमार चला, हाय बीमार चला, बेड़ियां पहने हुए काफिला सालार चला, हाय बीमार चला, हाय बीमार चला, आह करते हैं तो दुर्रों की सजा पाते हैं, हाय दुख पाते हैं, हाय दुख पाते हैं, हाय दुख पाते हैं, हाय किस हाल में है इब्ने शहे करबला, हाय बीमार चला, हाय बीमार चला, बेड़ियां पहने हुए काफिला सालार चला, हाय बीमार चला, हाय बीमार चला, टीस उठती है जो जख्मों से लहू बहता है, हर सितम सहता है, हर सितम सहता है, हर सितम सहता है, किससे फरियाद करे भाई ना बाबा न चचा, हाय बीमार चला, हाय बीमार
عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں۔ جس کو زینب کے لیے، جس کو زینب کے لیے پردہ کہیں ملتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں۔ دیکھو نا میرا تماشا، رو کے عابد نے کہا، ساتھ میرے آئی ہے ہو کے وہ قیدی بے ردا، ننگے سر جس کو کبھی، ننگے سر جس کو کبھی بابا نے بھی دیکھا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں۔ ڈر سے سہمی ہے سکینہ، خون کانوں سے رواں، پوچھتی دکھلا کے عابد کو تماچوں کے نشان، کب وطن کو جائیں گے، کب وطن کو جائیں گے، کوئی یہاں اپنا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا 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 نہیں۔ دیکھتی معصوم بچوں کی جو زینب پیاس کو دیتے گئے جنگ کی اجازت، بھائی تم عباس کو، بے کفن رہتا نہ تو، بے کفن رہتا نہ تو، پردہ میرا لٹتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا 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 نہیں۔ دیکھو نا میرا تماشا، رو کے عابد نے کہا، ساتھ میرے آئی ہے ہو کے وہ قیدی بے ردا، ننگے سر جس کو کبھی، ننگے سر جس کو کبھی بابا نے بھی دیکھا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ زینب لپٹ کے روئی، عباس کے علم سے، زینب لپٹ
مستر چہرے تھے زرد غم سے لپٹی ہوئی علم سے کہتی تھی بنت زہرا لپٹی ہوئی علم سے کہتی تھی بنت زہرا کس وقت بے کسی میں عباس بچھڑے ہم سے زینب بٹ روئی عباس کے علم سے زینب بٹ روئی عباس کے علم سے عباس مر گئے ہیں سن کر خبر یہ شاہ سے عباس مر گئے ہیں سن کر خبر یہ شاہ سے تصویر یا سو حسرات تصویر یا سو حسرات ہر بی بی ہے علم سے زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے ایک حشر سا بپا ہے عرض و سما ہے لرزاں ایک حشر سا بپا ہے عرض و سما ہے لرزاں بکا کا طوفان بکا کا طوفان اٹھتا ہے وہ حرم سے زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے الفت کی اور وفا کی زندہ مثال بن کر الفت کی اور وفا کی زندہ مثال بن کر ماشک سکینہ بے ماشک سکینہ بے ہے منسلک علم سے زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے بر محمد و آل محمد صلوات مومنین ایک سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی درخواست ہے سیدہ فوزیہ حیدر بنت سید سعید اختر سید شبیر حسین ولد سید دبیر حسین اور محترم جناب سلیمان عابدی صاحب کے مرحومین کے لیے اور تمام حاضرین کے مرحومین اور مرحومات کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی استدعا ہے الحمدللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا محمد ابن عبداللہ السلام علیکم یا خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین السلام علیکم یا امیر المؤمنین و امام المتقین و سید الوسین السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم یا ثنا المجتبی السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی زینب الحسین وعلی عباس الحسین السلام علیکم جميعا شہداء کربلا واسیران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا ائمۃ الہدی وعلی ابن الحسین زین العابدین ومحمد باقر النبیین وجعفر صادق وموسی قاضی وموسی رضا ومحمد نقی وعلی النقی ہادی وحسن العسکری السلام علیکم مولانا صاحب اسر الزمان علمان 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 من فتنة الزمان
السلام علیکم شریک القرآن السلام علیکم خلیفۃ الرحمن السلام علیکم امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وظہورک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Yeah.